अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल रहीम है। हम इस वक्त आखिर-उज़्ज़मान में रहते हैं। ये फ़ितनों का दौर है और हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि हम सूरह कहफ पढ़ा करें, हर जुम्मे के दिन पढ़ा करें। और इसके अलावा हमें ये भी हुक्म है कि हम अम, उसकी पहली 10 आयतें जो हैं वो याद करें। कहीं पे तज़किरा है आखिरी 10 आयतों को याद करने के लिए भी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक बच्चा हुआ करता था, एक आदमी हुआ करता था। शुरू में एक बच्चा था, फिर वो बड़ा भी हुआ और वहीं मदीना में रहता था वो। उसका नाम इब्न सय्याद था। उसपे गुमान था कि वो खुदा न ख़ास्ता वो दज्जाल है। तो उस बारे में मुस्लिम में एक हदीस है 7344। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे थे, तो बच्चों पर से गुज़रे, इनमें इब्न सयाद था। सब लड़के आपको देख के भाग गए और इब्न सयाद बैठ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा मालूम हुआ क्योंकि आपको गुमान था कि गो यकीन ना था कि ये दज्जाल है। आपने फरमाया तेरे हाथों को मिट्टी लगे, तो गवाही देता है कि मैं अल्लाह ताला का रसूल हूँ। वो बोला नहीं, बल्कि तुम गवाही देते हो कि मैं अल्लाह ताला का रसूल हूँ। हज़रत उमर ने फरमाया या रसूलल्लाह मुझको छोड़िए, मैं इसको कत्ल करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर ये वो है जो तू ख्याल करता है यानी दज्जाल है, तो तू इसको मार ना सकेगा, और जो दज्जाल नहीं तो इसके मारने से क्या फ़ायदा होगा। इसी तरह मुख्तलिफ़ हदीसें हैं इब्न सयाद के बारे में। इब्न सयाद एक आदमी हुआ करता था जिसे उस ज़माने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में गुमान किया जाता था कि वो दज्जाल है। और उस सिलसिले में एक और हदीस भी है मुस्लिम में ही 7345। अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत है, हम चल रहे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, इतने में इब्न सयाद मिला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने दिल में तेरे लिए एक बात छुपाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत का तसव्वुर किया फ़र्तक़ब यौमा तात समाए बेदुखान मुबीन। इब्न सयाद बोला दुख तुम्हारे दिल में यानी धुआं। इस आयत में दुखान का तस्करा है यानी जो धुआं होता है। तो इब्न सयाद को सिर्फ ये समझ में आया कि वो दुख है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चल मर्दू तो अपने अंदाजे से कभी ना बढ़ सकेगा, यानी शैतान और जिन काहिन को इतना ही बता सकते हैं कि सारे जुमले में से एक आध लफ्ज़ वो लट पुलट के बता देते हैं। ये तफसील लिखी हुई है थोड़ी सी मुस्लिम में। यानी तेरा इतना ही मकदूर है बखिलाफ़ पैगम्बरों के कि इनको अल्लाह ताला पूरी और साफ बात बता देते हैं। हज़रत उमर ने फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझको छोड़िए, मैं इसकी गर्दन मार दूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर ये वो है जिससे तू डरता है यानी दज्जाल, तो तू इसको मार ना सकेगा। यानी दज्जाल इतना बड़ा फितना है कि हज़रत उमर जैसे सहाबी को भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये दज्जाल है तो तुम इसे मार नहीं सकोगे। हज़रत ईसा ही दज्जाल को कत्ल कर सकेंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेके और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी आए हैं, वो लोगों को दज्जाल के फितने से बचाने ने किया डराते हैं और उससे बचने का हुक्म देते हैं। जो स्टडी मैंने की है मेरे हिसाब से हज़रत नूह से लेके और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी आए उनके ज़माने में कहीं न कहीं दज्जाल का फितना रहा है। और वो इतना ज़्यादा रहा है कि हर नबी ने उसके बारे में अपनी कौम को डराया है। तो जो मेरी समझ में आता है कि हमें बहुत बड़ी अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि हमें कुरान दिया गया। अल्लाह ताला की मेहरबानी से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू, और वो रहमतुल लिल आलमीन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उनकी वजह से हमें सूरह कहफ दी गई है कि आप सूरह कहफ पढ़ें जुम्मे के दिन। और उसके अलावा आप पहली 10 आयतें जो हैं सूरह कहफ की वो याद करें, ताकि आप दज्जाल के फितने से बचे रहें। कुछ जगहों पे है कि आप आखिरी 10 आयतें भी सूरह कहफ की याद करें। दज्जाल का फितना इस दुनिया में इस वक्त आप जहाँ देखें मौजूद है। चाहे आप मौसीकी की तरफ चले जाएँ, चाहे आप बेहयाई की तरफ चले जाएँ, चाहे वो जितनी भी चीज़ें हैं, वो आप अगर उनको स्टडी करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि हम आज के ज़माने में किन बुराइयों में फँसे हुए हैं। हम कौम लूत की बुराई में फँसे हुए हैं। हम कोई चीज़ जो पुरानी
قوموں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا، وہ تقریباً ساری ہی چیزیں ہم کر رہے ہیں۔ میرے خیال سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ مہربانی ہے، ان کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ہم پہ عذاب نہیں لاتے ہیں، ورنہ قوم لوط کو ان کی حرکتوں کی وجہ سے تباہ کر دیا گیا، قوم شعیب کو تباہ کر دیا گیا، بہت ساری جتنی قومیں تھیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کام کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت ہیں، اور شاید اس وجہ سے ہم پہ اللہ تعالیٰ کی کچھ خاص مہربانیاں ہیں۔ دجال اپنا ہر طرح سے، سود کے بارے میں منع کیا گیا ہے، سود عام ہو چکا ہے، شراب کے بارے میں منع کیا گیا ہے، شراب عام ہو چکی ہے، بے حیائی کے بارے میں منع کیا گیا ہے، بے حیائی ہو چکی ہے۔ جو میرا اپنا پرسنل اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ، کیونکہ اس کی ایک بہت بڑی فالوئنگ ہے دجال کی، اور وہ اتنی بڑی فالوئنگ ہے کہ وہ آج کے زمانے میں بڑی بڑی ایسی آرگنائزیشنز ہیں، ایسی سیکریٹ آرگنائزیشنز جن کو وہ پیچھے سے انسٹرکشنز دیتا ہے، وہ اس کو فالو کرتے ہیں، کئیوں میں نے سنا ہے کہ وہ اس کی عبادت بھی کرتے ہیں، سیٹنسٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں۔ اب واللہ عالم کہ یہ شیطان ہے، یعنی دجال جن ہے یا انسان ہے، یہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں، مگر اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے وہ طاقتیں دی ہیں جو کسی عام انسان کے پاس نہیں ہے۔ وہ ٹائم ٹریول بھی کر سکتا ہے، اس کا ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا، ایک دن ایک مہینے کے برابر، ایک ہفتے کے برابر، اور پھر 40 دن تک وہ آئے گا، اور باقی 37 دن جو ہوں گے دنیا میں وہ ریگولر ڈیز ہوں گے، تو وہ ٹائم ٹریول کرے گا۔ اس کے مرنے کے بعد یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا۔ یہ سارے فتنے جو آج کے زمانے میں بے حیائی کے، اور آج کے زمانے میں جو ہر غلط کام جو نہیں ہوتا تھا آج سے کئی عرصے پہلے تک، آج وہ ایک بہت عام سی چیز ہو گئی ہے۔ موسیقی گھر گھر ہو چکی ہے، بے حیائی ہر جگہ آپ کو انٹرنیٹ پہ موجود ہے۔ ہمارے بچوں کو ہمیں کنٹرول کرنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے۔ میں والدین کو بھی چاہوں گا کہ وہ خود بھی پڑھیں سورہ کہف، اور اپنے بچوں کو بھی تاکید کریں، کیونکہ یہ بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی ڈھال دی ہے ہمیں۔ میرا مقصد یہ سیریز بنانے کا یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں دجال کے فتنوں سے بچنے کے لیے، اور اس کے جو لوگ اس کو فالو کرتے ہیں ان کے فتنوں سے بچنے کے لیے اگر ہمیں سورہ کہف دی ہے تو ہمیں اسے پڑھنا چاہیے، ہر جمعے پڑھنا چاہیے، اور اس کی 10 آیتوں کو یاد کرنا۔ 10 آیتیں یاد کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، اگر آپ روزانہ بھی تھوڑا سا بھی ٹائم، 5 منٹ 10 منٹ بھی نکالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتے ہیں۔ اور قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ آپ جتنا زیادہ اس میں گھستے چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں اتنی آسانیاں کرتے جاتے ہیں۔ 10 آیتیں آپ پہلی یاد کر لیں، آخری 10 آیتیں بھی اگر یاد کر لیں، اور اس کو آپ کبھی نماز میں پڑھ لیں، کبھی ویسے سونے سے پہلے پڑھ لیں، اٹھنے کے بعد پڑھ لیں، فجر کے بعد پڑھ لیں، تو آپ کو انشاءاللہ دجال کے آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو اس کے فتنے سے بچا کے رکھے گی۔ سود اتنا عام ہو چکا ہے آج کے زمانے میں کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے، ہم باقی چھوٹی چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں کسی سے جنگ کے بارے میں نہیں حکم فرمایا، مگر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم سود لیتے ہو یا سود کا کام کرتے ہو یا سود پہ ہو تو اللہ اور رسول کے خلاف جنگ کا اعلان ہے۔ ہم جیسے لوگ جو ویسے ہی گناہوں میں اور ہر برائیوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہماری تو اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم کسی سے لڑ سکیں، اللہ اور رسول سے کہاں ہم کر سکتے ہیں، مگر ہمیں ان باتوں کا اندازہ نہیں دیا جاتا، ہمیں یہ باتیں سکھائی نہیں جاتی، ہمیں کہا جاتا ہے جی ٹھیک ہے آپ کاروبار بھی کریں سود پہ کریں، آپ گھر بھی لے لیں سود پہ لے لیں، گاڑی بھی لے لیں، کریڈٹ کارڈ بھی کر لیں۔ ان سودی نظاموں کی وجہ سے دنیا کی اکانومیز اگر آپ نے 2008 میں دیکھیں کہ بالکل کولیپس ہونے پہ آ گئی ہیں، اور آگے بھی حالات اچھے نہیں ہیں۔ جہاں آپ اللہ اور رسول کے کاموں کے خلاف اللہ کی اطاعت کریں اور رسول کی اطاعت کریں، قرآن مجید میں بہرحال اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو اگر آپ یہ کرتے ہیں اور آپ اس سے بچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اسباب خود پیدا کرتے ہیں۔ رزق دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، وہ رزاق ہے، نہ ہم کما سکتے ہیں، نہ ہماری طاقت ہے، نہ ہمیں کوئی دے سکتا ہے، نہ ہم سے کوئی چھین سکتا ہے۔ جس طرح موت کا فرشتہ آپ کو موت کے وقت پہ آئے گا، اس طرح رزق کا فرشتہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہی ہوتا ہے جب آپ کا رزق کا ٹائم ہوتا ہے۔ آپ محنت کریں، بہت محنت کریں، دعا کریں، ہر چیز کریں، ایمانداری کے ساتھ کام کریں، غلط نہ کریں،
رزق دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور ان کی مہربانی ان کا صرف ہمیں شکر ہی شکر ادا کرنا چاہیے ہر وقت۔ تو میرے خیال سے جتنا آپ قرآن کو اپنی زندگی میں لے کر آتے ہیں، جتنا زیادہ آپ قرآن میں جاتے ہیں، ہماری انفارچونیٹلی ہماری ایک خرابی یہ ہے کہ ہم نے عربی نہیں سیکھی، ہمارے اداروں میں عربی نہیں سکھائی جاتی، ہمارے اسکولوں میں کالجوں میں عربی نہیں سکھائی جاتی۔ اگر عربی سیکھنا شروع کریں اور اب قرآن پڑھنا شروع کریں تو ہم حیران ہو جائیں گے کہ ہر چیز کا علاج، ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ عربی سیکھیں، نہیں تو قرآن کا ترجمہ پڑھیں، سورہ کہف پڑھنے کی کوشش کریں، ہر جمعہ پڑھیں، اس کی پہلی 10 آیتیں یاد کریں، اس کی آخری 10 آیتیں بھی ہو سکتا ہے تو یاد کریں، اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے دجال اور شیطانوں کے فتنوں سے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔